القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. اور جسے اس کی کتاب یعنی نامہ اعمال، کتاب یہ مکتوب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں فعال کا جو وزن ہوتا ہے مفعول کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہاں کتاب سے مراد مکتوب لکھا ہوا، اور لکھا ہوا سے مراد نامہ اعمال. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، جسے دیا جائے اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، تو وہ کہے گا اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا. ولم ادری ما حسابیہ، ولم ادری ما حسابیہ، اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے. اور آگے کہا گیا یا لیتہا کانت القاضیہ، اور اے کاش میری موتتی کانت القاضیہ، یعنی کاش کہ میری موت کے ساتھ ہی قصہ تمام ہو گیا ہوتا. اے کاش میری موت نے ہمیشہ کے لیے میرا قصہ تمام کر دیا ہوتا. ما اغنى عنی مالیہ، میرا مال میرے کسی کام نہ آیا. ہلک عنی سلطانیہ، میری بادشاہت، میری حکومت، میرا منصب، میرا عہدہ، یہ بھی میرے کچھ کام نہ آیا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جسے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اس سے پہلے آپ نے پڑھا کہ جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا وہ بڑا خوش ہوگا، اپنے ملنے جلنے والوں سے خوشی میں اچھل کے کہے گا یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو. گویا جب حساب و کتاب ہوگا اور میزان کے بعد لوگ دو حصوں میں تقسیم ہوں گے، اس سے پہلے جب نامہ اعمال ملے گا تو دو ہی طرح کے لوگ ہیں، یا تو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں ملے گا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دائیں ہاتھ کا ذکر، بائیں ہاتھ کا دائیں ہاتھ کا ذکر کیا، اور دوسری جگہ فرمایا سورہ انشقاق کے اندر وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جسے نامہ اعمال اسے پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا. اب آپ کہیں گے کہ یہاں پہ تو بایاں ہے اور وہاں پہ پیٹھ پیچھے ہے، تو کیا بایاں اور پیٹھ پیچھے دونوں کو جمع کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے. پیٹھ پیچھے، پیچھے سے نامہ اعمال ملے گا، وہ آگے سے دینے والا آگے سے نہیں دے گا بلکہ کدھر سے دے گا؟ پیچھے سے دے گا. دائیں ہاتھ میں نہیں پکڑائے گا بلکہ بائیں ہاتھ میں پکڑائے گا. تو دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، بائیں ہاتھ میں بھی دیا جائے گا اور پیچھے سے بھی دیا جائے گا. اب جب دیا جائے گا بائیں ہاتھ سے تو وہ سمجھ جائے گا کہ ہمارے ساتھ ہونے والا کیا ہے. اور جیسے ہی بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا اور زندگی کے سارے کالے کرتوت مجسم شکل میں اس میں دکھیں گے، وہ پریشان ہوگا. پریشان اس لیے ہوگا کہ جسے وہ بھلا چکا تھا وہ بھی اس میں مذکور ہوگا، وہ بھی وہاں پہ اسے لکھا ہوا دکھے گا. وہ دیکھ کر سمجھ جائے گا کہ اب میں ہلاک ہونے والا ہوں، میرے ساتھ بہت غلط ہونے والا ہے اور میں جہنم میں جانے والا ہوں، مجھے عذاب ہونے والا ہے.
لیکن اس عذاب سے پہلے اسے نفسیاتی عذاب یہاں دکھے گا. اسی لیے بعض اہل لغت نے یہ کہا اور علماء بلاغت نے یہ کہا کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ نفسیاتی عذاب، نفسیاتی تکلیف یہ جسمانی تکلیف سے بڑھ کر کے. ابھی وہ جہنم میں نہیں گیا، نہ جہنم کا عذاب دیکھا، لیکن پریشانی آپ دیکھیں، وہ سر پیٹ رہا ہے کہ اگر جہنم میں جانا ہی تھا چلے جاتے، لیکن یہ رسوائی مجھے نہ دیکھنا پڑتی. کاش کہ میں مر گیا ہوتا، اے کاش کہ میں دوبارہ زندہ نہ ہوتا، اے کاش اے کاش. یہاں تک جو اسے تکلیف ہو رہی وہ نفسیاتی تکلیف ہے نامہ اعمال کو دیکھ کر کے. یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش جب میں مرا تھا وہیں سے میرا قصہ کیا ہو گیا ہوتا، تمام ہو گیا ہوتا. پھر آگے وہ کہے گا ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ. میرا مال کسی کام نہ آیا، کیونکہ دنیا میں انسان ایمان کے تقاضے سے اکثر جن وجوہات کی وجہ سے ہٹتا ہے ان میں ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ مال، دولت، ثروت، لالچ. اللہ نے دوسری جگہ بھی سورہ شعراء میں اندر اس کا ذکر کیا، یوم لا ينفع مال ولا بنون. قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی. اور مال و اولاد کے لیے ہم کتنا وقت صرف کرتے ہیں اور کتنا اپنا ذہن و دماغ کھپاتے ہیں یہ ہم میں سے ہر شخص کو پتہ ہے. نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی. اللہ نے سورہ لیل کے اندر کہا 30ویں پارے میں وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، جب وہ ہلاک ہوگا تو اس اور جہنم میں جائے گا تو اسے اس کے مال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور آئیں کہا ہلک عنی سلطانیہ، سلطان کے اندر بادشاہت، حکومت، حکمرانی، چھوٹی حکمرانی، بڑی حکمرانی، عہدہ، منصب، کرسی، یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ شامل ہے. اور ان کی وجہ سے انسان دنیا میں ایمان کے تقاضے کو انسان پس پش ڈال دیتا ہے یا نظر انداز کرتا ہے. حکومت کی وجہ سے، کرسی کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے، کسی برلمان کا، پارلیمنٹ کا یا کسی اور جگہ کا ممبر بننے کی وجہ سے، پھر کرسی کی وجہ سے، لقب کی وجہ سے انسان یہ سارے کام کرتا ہے. ما اغنى عني مالیہ ہلک عني سلطانیہ. گویا کہ دنیا کے اندر جس مال کی وجہ سے ہم دین کو پس پش ڈالتے ہیں وہ مال ہمیں کام آنے والا نہیں ہے. اور یاد رکھیں وہی مال ہمارا ہے جو ہم نے کھا لیا، جیسا کہ حدیث میں ہے، اور ہضم کر کے جو پہنا اور پھاڑ دیا اور جو کسی کو صدقہ کر دیا، اس کے بعد تو وہ مال ہمارا نہیں، وارثوں کا ہے. آپ کا مال حقیقت میں کیا ہوا؟ جو آپ نے کھایا، اپنے اوپر استعمال کیا، یعنی کھایا پیا اپنے اوپر استعمال کیا، یا صدقہ و خیرات کر کے جو ہے آگے کی زندگی کے لیے بھیج دیا. اس کے علاوہ وہ مال آپ کا ہے بھی نہیں. جو آپ کا نہیں ہے اس کے لیے ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں خراب کرتے ہیں. ہلک عنی سلطانیہ خذوہ فغلوہ. اب یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالی، یہاں تک تو وہ خود اپنی ملامت کر رہا ہے. جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا اس کا رد عمل تھا. اب یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں سے کہے گا خذوہ، اسے پکڑو. فغلوہ، غلہ کے کئی معنی، اس میں سے ایک معنی ہے قید کرنا. اور قید جو ہے نا، غلہ قید کے معنی میں تب ہوتا ہے جب توق کے ذریعے سے یا بیڑی کے ذریعے سے قید کیا جائے. مطلق قید کو غلہ نہیں کہتے. غلہ تبھی کہتے ہیں جب گردن میں یا پاؤں میں بیڑی ڈال کر کے قید کیا جائے تو وہ کیا ہے؟ غلہ ہے. اب کہا جا رہا ہے خذوہ، پکڑو اسے. فغلوہ، اب اسے گلے میں توق ڈالو. جیسے کہ اللہ نے قرآن حکیم میں کہا اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون. ان کی گردنوں میں کیا ہوں گے؟ ان کی گردنوں میں توق اور بیڑیاں ہوں گی جسے
گھسیٹ کر کے اسے جانوروں کی طرح جہنم میں کیا کیا جائے گا؟ ڈالا جائے گا۔ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، کہ یقیناً ہم نے کافروں کے لیے بیڑیاں، توق اور جہنم کی دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ، اب یہاں کہا جا رہا ہے پکڑو اور اس کی گردن میں توق ڈالو۔ پھر آگے کیا ہے؟ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ، پہلا مرحلہ پکڑ کر کے گلے میں توق ڈالنا ہے، بیڑیا ڈالنا ہے۔ اس کے بعد کہا ہے پھر اسے جہنم میں کیا کر دو؟ پھینک دو، جہنم میں ڈال دو، جہنم میں جھونک دو، کہیں یہ زیادہ صحیح ہے، چونکہ صلہ یہ صلا سے ہے جس کے معنی ہوتے ہیں آگ پہ سیکنا، جو ہے آگ تاپنا۔ تو کہا گیا ہے کہ ثم الجحیم صلو، پھر اسے جہنم میں کیا کر دو؟ جھونک دو، دوسرا مرحلہ ہوا۔ پھر آگے کہا گیا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا، اب جہنم میں آپ جھونکے گئے۔ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ جہنمی جب جہنم میں ڈالا جائے گا یا جہنم میں گردن میں توق ڈال کر کے اور جانوروں کی طرح گھسیٹ کر کے جب لے جایا جائے گا تو اس وقت وہ گونگا بہرا ہوگا ذلت کے ساتھ، وہ نہ کچھ سن پائے گا نہ کچھ دیکھ پائے گا، جانوروں کی طرح اسے گھسیٹ کر کے لے جایا جائے گا علیاذ باللہ۔ جب جہنم میں لے جایا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ثم فی سلسلۃ، پھر ایک سلسلے میں، یا سلسلے کو آپ کہہ سکتے ہیں زنجیر، اور سلسلے کے معنی سلیہ، سلیہ آپ لوگ سمجھتے ہیں، لوہے کی چھڑ جو ہے، لوہے کی سلیہ جو جسے ہاں جی جی، تو سلاخ یا سلیہ یا زنجیر، یہ تمام معنی کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ ثم فی سلسلۃ، پھر ایک ایسی زنجیر میں یا ایسے سلیے میں ذرعها 70 ذراعا، جس کی پیمائش کیا ہو؟ 70 گز۔ اب یہ جو 70 گز ہیں اور سلسلہ اور 70 گز، دو چیزوں کو سمجھنا ہے آگے سمجھنے سے پہلے۔ سلسلہ سے میں نے کہا کہ زنجیر، تو زنجیر 70 گز اور 70 گز یہ ہے 1 گز، ٹھیک ہے، تو اس طرح 70 گز ہے، یہ تو انسان کا ہوا۔ بعض مفسرین نے کہا یہ جو 70 گز ہے یہ فرشتوں کے 70 گز ہے۔ اور عرب جو ہے کسی چیز کی کثرت کے لیے 70 کا لفظ بولتے ہیں، ویسے بھی عرب کسی چیز کی کثرت یعنی بہت طویل چیز کہیں گے 70، آپ 70 مرتبہ، نبی سے کہا گیا آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے اللہ ان منافقوں کو معاف نہیں کرے گا۔ ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرۃ، تو یہاں 70 مراد نہیں ہے، چاہے جتنا چاہے آپ استغفار کر لیں۔ تو ویسے ہی ثم فی سلسلۃ، اگر یہ تمام اقوال کو سامنے رکھنے سے مطلب ہوا کہ بہت طویل وہ زنجیر ہوگی یا بہت لمبا وہ کیا ہوگا، لمبا وہ لوہے کا سلیہ ہوگا۔ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اب اسے کیا کر دو؟ داخل کر دو، اسے کیا کر دو؟ داخل کر دو۔ فاسلکوہ کا ایک معنی تو ہے داخل کر دو، چلا دو۔ اب یہاں پہ دو مشہور معنی ہے، ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ جو زنجیر ہے 70 ہاتھ کی یا طویل زنجیر ہے اسے اس کے اوپر کیا کر دو؟ لپیٹ دو تاکہ یہ بھاگ نہ سکے۔ دوسرا یہ کہ سلیہ 70 ہاتھ جو گز کا ہوگا تو جہنم میں جب ڈالا جائے گا ذلت و رسوانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں ایک حصے سے ڈال کے دوسرے حصے جو ہے نکلوائے گا۔ ایک حصے سے ڈال کر کے، جسم کے ایک حصے سے ڈال کر کے دوسرے حصے سے نکالنا، یا دوسرے حصے سے ڈال کر کے نیچے سے ڈال کے اوپر کی طرف، یا اوپر سے ڈال کے، یہ دونوں معنی مفسرین نے مراد لیا ہے۔ یہ جہنم میں ہوگا اس کے ساتھ، تاکہ وہ الٹ پلٹ تو کر سکے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، قرآن میں کیا کہا اللہ نے؟ جب ان کے چہرے کو جہنم کی آگ میں الٹ پلٹ گویا، اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ بھاگے گا تو بھاگ نہیں سکے گا۔ ایک تو دروازے بند ہوں گے جہنم کے، احاط بہ سرادقها، جہنم کی 4 دیواری ہوگی، اور گناہ کے بقدر اسے اس جگہ میں ڈالا جائے گا جو بہت تنگ ہوگی، مؤصدہ، اسے باندھا جائے گا، اور ساتھ ہی 70 گز کی زنجیر سے اسے لپیٹا جائے گا، اسے قید کیا جائے گا، یا
وہ سلیے جو ہے نا اس کے ایک حصے سے داخل کر کے دوسرے حصے سے نکالا جائے گا، علیہ باللہ، یہ جہنم میں ہوگا۔ اب آگے کہا گیا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم۔ اب یہاں سے سبب بیان ہو رہا ہے کہ وہ جہنم میں اس کے ساتھ یہ ذلت آمیز تعامل جو ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے، اس کے ساتھ یہ برتاؤ کیوں ہو رہا ہے۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ دو سبب یہاں پہ بیان ہوا ہے۔ پہلا سبب یہ کہ یہ اللہ عظیم کے اوپر ایمان نہیں رکھتا تھا، اس سے مراد کہ وہ کافر تھا، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، وہ ناستک تھا، ملحد تھا، کافر تھا، اللہ پہ کلی ایمان نہیں رکھتا تھا۔ ہو سکتا ہے جزئی ایمان ہو لیکن کلی ایمان نہیں رکھتا تھا۔ تو یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ میں نے عقیدے کے درس میں بتایا تھا اللہ پہ ایمان میں 4 چیزیں شامل ہیں۔ اللہ کے وجود پر ایمان کہ ہمارا رب کیا ہے، موجود ہے۔ نمبر 2 یہ عقیدہ کہ اللہ خالق ہی ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے اور اللہ ہی اس کائنات کو چلاتا ہے۔ نمبر 3 کہ وہی تنہا عبادت کے لائق ہے، سچا معبود ہے۔ اور نمبر 4 کہ اس کے جو پیارے نام ہیں یا اس کی جو قدرات ہے، اس کی جو کامل صفات ہے جو لامحدود ہے، اس کو اللہ کے شان شان ثابت کرنا۔ یہ چاروں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور اگر چاروں نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر کلی ایمان نہیں ہے۔ اور مطلوب اللہ پر کلی ایمان ہے، جزئی ایمان نہیں، ورنہ دنیا میں اکثر لوگ اللہ کو خالق اور مالک مانتے ہیں، یہ جزئی ایمان کافی نہیں ہے، کلی ایمان چاہیے۔ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ اس سے مراد صرف ناستک ہے، نہیں، وہ تمام لوگ ہیں جو ان چاروں میں سے کسی چیز پہ ایمان نہیں رکھتے، حقیقت میں وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو پہلا قصور تو ان کا یہ ہے جہنم میں جانے کا، جہنم کا ایندھن بننے کا، کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور دوسرا کیا بتایا گیا، ولا یحض علی طعام المسکین، اور وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا۔ یہ نہیں کہ کھانا نہیں کھلاتا تھا، کھانا کھلانے پہ لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا تھا، لوگوں کو ابھارتا نہیں تھا۔ 2 سبب ہے، ایک کا تعلق حقوق اللہ سے اور دوسرے کا تعلق حقوق العباد سے، یعنی وہ خالق و مخلوق کے لیے اچھا نہیں تھا، خالق و مخلوق کے لیے اچھا نہیں تھا۔ میں بتاؤں گا بھی کہ یہ 2 سبب بتائے گئے ہیں۔ فی الحال آپ یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں 2 سبب بیان کیا ہے، 2 سبب، اس میں کافر بھی ہے، اس میں مشرک بھی ہے، اس میں منافق بھی ہے، اس میں ملحد بھی ہے، اس میں ناستک سب ہے، کیونکہ کسی کا بھی کلی ایمان نہیں ہے۔ میں نے جو 4 چیزیں موٹی موٹی بتائی ہے اس اعتبار سے کافر مانتا ہے؟ نہیں مانتا اللہ، گویا کہ اس کا ایمان کیا ہے؟ تو تمام کافر، تمام مشرک، تمام منافق، تمام ملحد، اس کے اندر کیا ہے؟ یہ شامل ہے، کس میں؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم۔ ایک اور آگے کہا گیا ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتا تھا۔ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا قرآن کریم میں ما سلککم فی سقر، جہنمی جب جہنم میں جائیں گے پوچھا جائے گا آپ جہنم میں کیسے آ گئے، آپ جہنم میں کیسے آنا ہو گیا آپ کا، آپ کس وجہ سے؟ جیسے جیلوں میں جاتے ہیں تو جو پہلے سے قیدی اور جیلر ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں ان سے کہ بھائی کیسے آئے، کیا کیا تم نے؟ تو ویسے ہی جہنمی جو پہلے سے ہوں گے بعد والوں سے پوچھیں گے کیسے آئے تم، یا ایک دوسرے سے پوچھیں گے تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا۔ تو مجموعی طور سے جو ان کا جواب ہوگا وہ یہ ہوگا لم نکو من المصلین، نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھنے والوں میں شامل نہیں تھے، حقوق اللہ سے تعلق ہے اس کا۔ ولم نکو نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، مسکینوں کا حق اسے نہیں دیتے تھے۔ اور مسکینوں کو کھانا کھلانے سے مراد یہ نہیں کہ ہر وقت آپ کے دروازے پہ جو ہے کھانا لگا رہے یا آپ ہمیشہ لوگوں کو بلائیں۔ یہاں جو فریضہ ہے
مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے جو فریضہ ہے زکوٰۃ، اگر آپ صاحب زکوٰۃ ہیں اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو یہ دو سبب بڑا سبب ہے. ویسے بہت سے اسباب ہیں آگے ہم پڑھیں گے، لیکن اس میں دو بڑا سبب ہے جہنم میں جانے کا. اور یہ دو سبب بطور خاص اس لیے بیان کیا کہ ان میں سے ایک کا تعلق حقوق اللہ سے اور دوسرا کا تعلق حقوق العباد سے. بقیہ جتنے اسباب ہیں جہنم میں لے جانے والے، اگر آپ ان کو جمع کریں گے تو انہی دونوں میں سے یا تو ان کا تعلق حقوق العباد سے، جیسے یہاں لم نکن من المصلین، اس کا تعلق کس سے ہے؟ اگر آپ واقعی آپ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں تو آپ نماز پڑھیں، کیونکہ ایمان کے اندر عمل بھی شامل ہے. ایسے ہی حضرت ابو الدرداء، اب صحابہ کو دیکھیں، صحابہ اور ہم میں کیا فرق ہے. حضرت ابو الدرداء کا بہت مشہور قول ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اکثر کہا کرتے تھے کہ شوربہ بڑھاؤ سالن میں، شوربہ بڑھاؤ، خاص طور سے گوشت وغیرہ پکتا تو کہتے زیادہ سے زیادہ اس میں شوربہ ڈالو تاکہ زیادہ سے زیادہ مساکین جو ہے وہ اسے کھا سکیں. اور یہی نہیں، اس آیت کی تلاوت کرتے اور آگے کہتے خلعنا نصف السلسلہ بالایمان، جہنم کے اندر جو 70 گز، سب سے آخر میں وہی ہے نا، اور ضمیر عموماً جو ہے نا قریب کی طرف لوٹتی ہے، وہ 70 گز کا جو سلیہ یا 70 گز کی جو زنجیر میں بندہ قید کیا جائے گا، کہا نصف تو ہم نے اپنے سے نکال دیا، ایمان سے، اللہ پر ایمان کی وجہ سے نصف تو نکل گیا. اب نصف جو ہے اطعام مساکین سے ہوگا. تو اسی لیے جب وہ مساکین کو کھلاتے تھے کہتے تھے اب اس طرح ہم نے جو ہے نا وہ 70 گز کی قید سے یا توق سے یا زنجیر سے یا سلیے سے ہم کیا ہو گئے؟ باہر آ گئے. یہ صحابہ تھے. اور اسی سے فقہا نے اور مفسرین نے ایک اور مسئلہ اخذ کیا ہے، وہ یہ کہ کیا کافر سے اللہ سبحانہ و تعالی دنیا میں جو فرائض و واجبات ہے اس کے بارے میں پوچھے گا یا نہیں پوچھے گا؟ یعنی فرائض واجب سے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، تو کیا کافر سے پوچھے گا؟ دو قول ہیں علماء کے مشہور. قول ہے نہیں، چونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اعمال کی قبولیت کے لیے یہ شرط ہے کیا؟ اللہ پر ایمان. جب اس کا ایمان ہی نہیں ہے تو پھر اس کی بابت پوچھنے کا کیا فائدہ؟ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، وہ اللہ پر ایمان یہ اعمال کی قبولیت کی صحت کے لیے شرط ہے، صحت کے لیے صحیح ہوگا، لیکن انسان مکلف تبھی بھی ہے. اور یہی قول قرآن کی آیت سے جو ہے زیادہ قریب ہے کہ کافروں سے اللہ سبحانہ و تعالی دنیا میں فرائض و واجبات کے بارے میں پوچھا. اگر فرائض و واجبات چھوڑے تو اس پر اس کی سزا اور سخت ہوگی، اور اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا تھا اس کے کرنے کی وجہ سے اس کے جرم میں اور کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا. اور یہ دونوں آیت جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، ایک تو یہ آیت انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین قالوا لم نکن من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکن نطعم المسکین. اور کھانا کھلانا عام صدقہ اور خیرات سے ہٹ کر کے اطعام مسکین کا بڑا دخل ہے جنت میں لے جانے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے بعد مدینہ تشریف لے گئے تو آپ عموماً مسجد میں صحابہ کرام سے خطاب کرتے کہتے ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. 4 سلام کو عام کرو. مختلف جگہوں سے لوگ آئے تھے نا، اس زمانے میں رواج نہیں تھا، ہر آدمی اپنے قبیلے کے ساتھ رہتا تھا، لیکن یہاں سارے قبیلے اور سارے ناطے ختم تھے، ایمان کی وجہ سے جمع ہوئے تھے، الگ الگ رنگ نسل تہذیب کلچر کے لوگ، تو قریب ہونا آسان نہیں ہوتا. تو کہا افشوا السلام، سلام عام کرو، اور اس کے بعد مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. ظاہر جو باہر کے جتنے جو آئے تھے سب کے سب کیا تھے؟ مسکین ہی تھے، سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے، حتیٰ کہ اپنی اولاد تک کو چھوڑ کے آئے تھے اللہ کے دین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے. اور اس کے بعد وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو. اور رات کو اٹھ کر جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو، گارنٹی ہے جنت میں امن و سلامتی کے ساتھ چلے جاؤ گے. تو وہ حدیث جس کے اندر جنت کی ضمانت ہے اور یہ 2 آیت سامنے رکھ کر کے آپ دیکھیں، اور پھر صحابہ کا عمل دیکھیں کہ صحابہ جب کوئی نس پڑھتے تھے
تو ان کا رویہ کیا ہوتا تھا اور ہمارا کیا ہے؟ ہم صرف نالج کے لیے پڑھتے ہیں، عمل کے لیے عموماً نہیں پڑھتے. تو اسے یہ معلوم ہوا کہ کافر اور غیر مسلم بھی کل روز قیامت اس وجہ سے مزید عذاب سے دوچار کیا جائے گا کہ اللہ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا اس کو نہیں کیا، یا جن چیزوں سے روکا تھا انہوں نے ارتکاب کیا. ابھی میں نے بتایا کہ 2 مشہور قول ہیں، آپ کو بتایا، اور دونوں قول کا سبب بھی بتایا. جن لوگوں نے کہا کہ نہیں ایمان تو ایمان شرط ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن وہ ایمان جو ہے اعمال کے فرض ہونے کے لیے شرط نہیں ہے، بلکہ اعمال کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے. اسی لیے بعض محققین فقہا نے شروط کی بھی کئی قسم کی ہے، شرط صحت اور شرط وجوب. شرط وجوب، شرط صحت. جیسے حج کے اندر حج فرض ہونے کے لیے مال کا ہونا کیا ہے؟ شرط ہے. کیا نام ہے؟ حج واجب ہونے کے لیے کیا ہے؟ شرط. لیکن صحیح ہونے کے لیے شرط نہیں ہے. یعنی اگر کوئی غریب آدمی بھی کسی طرح چلا گیا اور حج کر لیا تو اس کا حج صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو شرط وجوب اور شرط صحت. تو یہ جو کافر اور مشرک کہ جو اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ ایمان جو ہے نا وہ کیا ہے؟ شرط صحت ہے. بغیر ایمان کے انسان کے اعمال کیا ہوں گے؟ وہ قبول نہیں ہوں گے. بغیر ایمان اور توحید کے اعمال قبول نہیں ہوں گے. لیکن یہ شرط وجوب نہیں ہے، واجب تب بھی ہے چاہے آپ مومن ہو یا غیر مومن ہو، پکے مومن ہو یا آدھے ادھورے مومن ہو. فرائض اللہ کے ہیں وہ رہیں گے. اور ان 2 آیتوں سے اس دوسرے قول کی تائید ہوتی ہے. جی فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ. اب آگے اس کے بارے میں کہا گیا کہ آج اس کا یہاں کوئی مخلص دوست نہیں ہے. حمیم یہ حمہ سے ہے، قریبی کے، قریب ہونا. اور حمیم دو ایک ہوتے ہیں صدیق اور ایک ہوتے ہیں حمیم. عام دوست صدیق ہے عربی میں، اب بہت جگری ہے وہ کیا ہے؟ حمیم ہے. اس کو کہتے ہیں، یہاں بھی بولتے ہیں صدیق حمیم ہے آپ کے، صدیق حمیم یعنی بالکل قریبی، ہر وقت وہ آپ کے قریب، آپ کی قربت کے بغیر اسے چین نہ ملے جب تک کہ وہ آپ کے قریب نہ ہو. تو یہاں کہا فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ. آج یہاں اس کا کوئی قریبی نہیں ہے، چاہے وہ رشتہ دار ہو قریبی یا قریبی دوست ہو، کوئی اسے کام آنے والا نہیں ہے، کوئی اس عذاب سے اسے بچانے والا نہیں ہے. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ. اور جہنمیوں کو غسلین کہتے ہیں. مفسرین نے کہا کہ غسالۃ اہل النار، غسالۃ اہل النار آپ کہہ سکتے ہیں اردو میں جہنمیوں کا دھون سمجھتے ہیں آپ لوگ، یا جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا مادہ، چاہے اس کے زخم سے نکلے یا اس کے خون سے، نہیں آپ کہہ سکتے ہیں خون، پیپ، یا اس کے جسم سے بہنے والا بدبودار مادہ، اس کو اردو میں آپ دھون بھی کہہ سکتے. غسالۃ اہل النار دھون یعنی اس کے جسم سے دھول کر کے جو بھی نکلے، چاہے جسم سے نکلے، چاہے پیپ سے زخم سے نکلے، چاہے خون سے نکلے یا پسینے سے نکلے، وہ تمام کے تمام کیا ہے؟ یہ غسلین ہے. ولا طعام، اور کوئی کھانا نہیں ہوگا ان کا، الا من غسلین، سوائے غسلین کے، جہنمیوں کے پیپ اور خون کے. لا یأکلہ الا الخاطئون، جسے صرف خاطئون ہی کھائیں گے، جسے صرف کون کھائیں گے؟ خاطئون ہی کھائیں گے، خطا کار ہی کھائیں گے. اب عربی زبان میں آپ فرق دیکھیں، یہاں پہ کیا کہا گیا؟ الخاطئون. ہم لوگ جب خطا کار بولتے ہیں اردو میں تو اس کا معنی کچھ ہوتا ہے، وہ عربی میں ہوتا ہے مخطئ، اخطأ یخطئ اخطاء کے معنی ہوتا ہے
انجانے میں کوئی غلطی کر جانا، کہتے ہیں خطا ہو گئی، انجانے میں ہو گیا، ارادہ نہیں تھا، قصد نہیں تھا، بس ہو گیا۔ اور یہاں پہ کیا ہے؟ خاطئون ہے، یہ خاطئہ کی جمع ہے۔ خطئ الرجل جب کہا جاتا ہے عربی میں تو ہوتا ہے جان بوجھ کے کوئی گناہ کرنا، اور اخطأ الرجل تو ہوتا ہے انجانے میں گناہ کرنا۔ دیکھا فرق، دیکھا آپ نے؟ تو یہاں الخاطئ ہے، اسی کی جمع کیا ہے؟ الخاطئون ہے۔ لا یأکلوا، جسے نہیں کھائیں گے مگر صرف وہ لوگ جو جان بوجھ کر گناہ کرنے والے تھے، جان بوجھ کر جرم کرنے والے تھے۔ یہ عربی زبان کا فرق ہوا، لا یأکلوہ الا الخاطئون۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جہنمیوں کا ذکر کیا، جہنم کا ذکر کیا، اور جہنم کی عذاب کی شدت اور اس کی قباحت کا ذکر کیا۔ اب جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ تفسیر، کئی طرح کی تفسیریں لکھی گئی، لغوی تفسیر، بعض بلاغی تفسیر، ایسے ہی آثار اور احادیث کی روشنی میں کی گئی تفسیر، درایت کی روشنی میں کی گئی تفسیر، ایسے ہی تفسیر موضوعی بھی ایک فن ہے جس میں ایک موضوع کو قرآن کریم میں جہاں بھی جس انداز میں بیان کیا ان تمام کو ایک جگہ جمع کر کے ایک خاص موضوع ترتیب دینا، پورا ایک موضوع بنا دینا، اس کو تفسیر موضوعی کہتے ہیں۔ اس تعلق سے جو موسوعہ تفسیر موضوعی ہے، تقریباً 356 یا 353 یا 54 350 سے زیادہ موضوعات کو انہوں نے کئی جلدوں میں جمع کیا ہے، مرکز تفسیر والوں نے۔ انہوں نے نار کے تعلق سے جو تحقیق کی ہے وہ یہ کہ نار یا نور، یہ نور سے ہے، نون واو را، جس کا اصل معنی ہوتا ہے روشنی کے، چمک کے، قلت ثبات کے، اسی سے نار ہے، اسی سے نور ہے، نور کی جمع انوار، نار کی جمع نیران، اور اسی لیے اس کی تصغیر کیا آتی ہے؟ نویرہ آتی ہے، اور اسی سے بہت سے الفاظ نکلے ہیں جس میں نائرہ ہے، جس کے معنی عداوت کے ہوتے ہیں، بغض کے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں امرأۃ نائرہ الی آخرہ۔ جہنم یہ تو لفظی معنی ہوا، آگ، اور آگ، نار کا معنی ہم کیا کرتے ہیں؟ آگ، اور آگ کسے کہتے ہیں؟ تو چمک، روشنی، قلت اسراف۔ آپ نے دیکھا ہو کہ آگ ایک جیسی حالت میں نہیں ہوتی ہے بلکہ بڑھتی ہے، گھٹتی ہے۔ جہنم کسے کہتے ہیں؟ آپ سب جانتے ہیں، وہ بدترین ٹھکانہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار، مشرکین، منافقین کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یہ رب العالمین کا عذاب ہے جس کے ذریعے سے اللہ نافرمانوں کو، اپنے باغیوں کو عذاب دے گا۔ یہ وہ قید خانہ ہے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجرموں کو جو ہے قید کرے گا اور سزائیں دے گا۔ یہ ذلت و رسوائی کی جگہ بھی ہے، الی آخرہ۔ قرآن کریم میں یہ لفظ کئی جگہ آیا ہے اور ایک سے زیادہ معنی میں آیا ہے۔ ایسا نہیں کہ قرآن میں جہاں کہیں بھی النار آئے تو اس سے مراد جہنم، ایسا نہیں ہے۔ کہیں قرآن میں یہ لفظ عداوت، دشمنی کے معنی میں آیا ہے، جیسے کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، سورہ مائدہ کے اندر، کہ جب جب وہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں، اور جنگ کی آگ مطلب دشمنی پیدا کرتے ہیں قوموں میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کیا کرتا ہے؟ بجھاتا ہے۔ یہاں پہ نار سے مراد کیا ہے؟ عداوت، دشمنی ہے۔ اور یہ حرام کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، جیسے اللہ نے کہا انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، آگ جو ہے کھاتے ہیں، یعنی کیا؟ حرام کھاتے ہیں۔ اور یہ جہنم کے معنی میں بھی ہے، کفر کے معنی میں بھی ہے۔ اولئک یدعون الی النار، یہ لوگوں کو دنیا میں آگ کی طرف بلا رہے ہیں، اور آگ سے مراد کیا؟ کفر کی طرف بلا رہے ہیں۔ اور قرآن میں نار اس آگ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے جو پچھلی امتوں میں آگ آسمان سے اترتی تھی، اور جو بھی ان کی قربانیاں ہوا کرتی تھی، اور جو بھی ان کے مال غنیمت ہوا کرتے تھے، اس کو کیا کرتے ہیں؟ جلا کر کے خاک بستر کر دیتی ہے۔ اس معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ جیسے کہ اللہ نے کہا یاتینا بقربان تاکلہ النار،
اور دنیا کی آگ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے افرائیتم النار التی تورون، کیا تم اس آگ کو نہیں دیکھتے جسے تم جلاتے ہو؟ تو ان تمام معنی میں یہ استعمال ہوا ہے۔ قرآن کریم کے اندر جہنم کے لیے النار بولا گیا ہے، اس کے علاوہ بھی کئی اور دوسرے الفاظ بولے گئے ہیں، جیسے جنت کے لیے بولے گئے ہیں، جیسے لظا، کلا انہا لظا نزاعتا للشوا۔ یہ جو لظا ہے، لظا آگ کی لپٹ کو کہتے ہیں، جس کو آپ آگ کی لپٹ اور آگ کا جو انگارہ ہے اس کے لیے لظا آتا ہے۔ یہ جہنم کی آگ جو ہے نا کیا ہوگی؟ وہ لپٹ والی ہوگی، جو چہرے کو، چمڑوں کو کیا کرے گی؟ نوچ ڈالے گی۔ ایسے ہی جہنم کے لیے حطمہ کا لفظ بھی بولا گیا ہے، کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ۔ حطمہ، یہ حطمہ یہ حطم سے ہے، جس کے معنی چکنا چور کرنا۔ جب کسی چیز کو بالکل چکنا چور کر دیا جائے، توڑ پھوڑ کر کے اسے ریزہ ریزہ کر دیا جائے، اسی سے تحطیم، کسی چیز کو پاش کرنا۔ تو جہنم کے لیے حطمہ اس لیے بولا گیا کہ جو بھی اس میں ڈالے جائیں گے وہ بالکل جو ہے نا ختم کر دیے جائیں گے، پاش کر دیے جائیں گے۔ نار اللہ الموقدہ، اس سے یہ معلوم ہوا کہ جہنم کا جو عذاب ہوگا وہ معمولی نہیں ہوگا۔ آپ دنیا میں کسی کو عذاب دیا جاتا ہے، ہاتھ توڑ دیے جاتے ہیں، پاؤں توڑ دیے جاتے ہیں، پورا وجود ختم نہیں ہوتا، لیکن جہنم کی آگ اتنی سخت ہوگی کہ پورا جو ہے وجود جو ہے نا لمحے میں وہ پگھل کر کے اس کا وجود جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ اسے وجود بخشے گا۔ ایسے ہی جہنم کے لیے سعیر کا لفظ بھی بولا گیا ہے، وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعیر۔ اگر ہم دنیا میں سننے اور سمجھنے والے ہوتے تو جہنم میں جانے والے جہنمیوں میں سے نہ ہوتے۔ سعیر بھی آگ کے جو ہے انگارے کو کہتے ہیں۔ ایسے ہی کہا گیا سقر، یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، جس دن انہیں جہنم میں گھسیٹا جائے گا چہروں کے بل، اور کہا جائے گا جہنم سقر کا مزہ چکھو۔ سقر یہ سقر سے ہے، جس کے معنی ہوتا ہے پگھلانے کے، کہتے ہیں سقرت الشمس کہ سورج کی تپش نے کسی چیز کو اگر پگھلا دیا تو اس کے لیے کیا بولتے ہیں؟ سقر بولتے ہیں۔ یعنی جہنم کا عذاب اتنا شدید ہوگا کہ جیسے ہی اس کے اوپر، سر کے اوپر ایک گرم پانی ڈالا جائے گا، پورا وجود کیا ہے؟ پورا وہ پگھل جائے گا۔ ایسے ہی جہنم کے لیے الجحیم کا لفظ بھی آیا ہے، ان شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین۔ جحیم جو ہے یہ بھی جہم سے ہے، جس کے معنی آگ کی لپٹ اور گرمی کو کہتے ہیں۔ ایسے ہی جہنم کے لیے حاویہ کا لفظ بھی بولا گیا ہے، اس کا تعلق یہ ہوا یحوی سے ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں کیا ہے؟ گرنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہنم کوئی بہت گہرا کیا ہے؟ گڑھا ہے۔ جہنم جو ہے بہت ہی گہرا یہ گڑھا ہے۔ اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ ایسے ہی اس کے لیے جہنم کا لفظ بھی بولا گیا ہے۔ جہنم یا جہنم یہ گڑھے کو بولتے ہیں، اردو میں بھی عربی میں بھی بولتے ہیں جہنم یا جہنم، ایسے گڑھے کو جو بہت زیادہ گہرا ہو۔ گویا کہ جہنم کیا ہوگی؟ بہت گہری ہوگی، اس کا جو گڑھا ہوگا وہ بہت ہی گہرا ہوگا۔ یہ تمام معنی جو یہ الفاظ جو بولے گئے ہیں، اگر ان کے معنی پہ غور کریں تو آپ اس نتیجے کو پہنچیں گے کہ جہنم کی آگ جو ہوگی وہ بہت ہی بھڑکنے والی، مشتعل ہوگی، اور اس کی جو تپش ہوگی بہت زیادہ شدید ہوگی۔ جہنم کا جو گڑھا ہوگا وہ بہت ہی عمیق ہوگا، اس کا جو عذاب ہوگا وہ انتہائی شدید ہوگا۔ جہنم سے متعلق ایک اور مسئلہ ہے، کیا جہنم ہمیشہ ہمیشہ رہے گی جیسا کہ جنت ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، یا جہنم ایک وقت کے بعد ختم کر دی جائے گی؟ دو رائے ہے اہل علم کے۔ ایک قول یہ ہے کہ جہنم ایک وقت کے بعد جو ہے نا ختم کر دی جائے گی، جب سارے لوگوں کو اس کا عذاب دیا جا چکا ہوگا تو اس کے بعد جہنم کو کیا کر دیا جائے گا؟ ختم کر دیا جائے گا۔ ایک قول، اس کے قائل بھی بہت سے لوگ رہے ہیں، بدقسمتی سے آج بھی ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، جس طریقے سے جنت ہمیشہ ہمیشہ رہے گی اسی طریقے سے جہنم بھی ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، اور یہی قول کیا ہے؟ صحیح ہے۔
اور اس کی کئی ایک دلیل ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر کرنے کے بعد کہا خالدین فیہا، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جیسے اللہ نے فرمایا بلا من کسب سیئۃ وحاطت بہ خطیئۃ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها. اور قرآن کی جو سب سے سچی تفسیر ہے وہ کیا ہے؟ صحیح حدیث ہے. اس تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے اذا سار اہل الجنۃ الی الجنہ واہل النار الی النار. حدیث پہلے گزر چکی ہے. جہنمی جہنم میں اور جنتی جو جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے موت کو جنت و جہنم کے درمیان لائے گا اور اسے ذبح کر دے گا. پھر ایک منادی جو ہے ندا دے گا کہ اے جنتیوں اب تمہارے اوپر کوئی موت نہیں آئے گی، اور اے جہنمیوں تم بھی سنو تمہارے اوپر بھی موت نہیں آئے گی. تو اس سے جنتی بہت خوش ہو جائیں گے اور جہنمیوں کے حزن و ملال میں اور اضافہ ہوگا. اس کے علاوہ جو اقوال ہیں، جو دلیلیں دوسرے لوگوں نے پیش کی ہیں، ان میں سے کوئی بھی دلیل صریح نہیں ہے، یا تو صریح نہیں ہے، اور جو آثار پیش کیے گئے ہیں صحابہ کے یا تابعین کے وہ صحیح نہیں ہے. وہ تو جو صحیح ہے وہ صریح نہیں ہے، اور جو صریح ہے وہ ثابت نہیں ہے. اس کے علاوہ جہنم کی گہرائی کے بارے میں آپ جہنم کی وسعت، وہ آیت بہت مشہور ہے یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید. جہنمی سارے جہنم میں ڈال دی جائیں گے، پھر بھی جہنم کہے گی حل من مزید حل من مزید. اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ جہنم کس قدر وسیع ہے. اور وہ اس تعلق سے ایک حدیث دیکھ لیں، غالباً صحیح مسلم کی ہے، لا تزال جہنم یلقی فیہ وتقول. برابر جہنم میں ڈالا جائے گا اور جہنم حل من مزید کی صدا بلند کرتی رہے گی حتی یضع رب العزت فیہا قدمہ فینزوی بعدها الی بعد وتقول قط بعزتک. یعنی اس کے باوجود بھی جہنم کہتی رہے گی اور تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنا قدم مبارک ڈال کر تب جہنم کہے گی بعزتک و کرمک. اس کے بعد وہ جہنم بولنا بند کرے گی. اسے معلوم ہوا کہ جہنم کیا ہے؟ وہ بہت ہی وسیع ہے. اور اس کی گہرائی کا اندازہ اس حدیث سے کریں. بہت مشہور حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ کی، کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ سمع وجبۃ، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک آپ نے ایک آواز سنی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدرون ما ھذا، پتہ یہ کون سی آواز ہے، یہ کیسی آواز ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ رسول اعلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا حجر رمی به فی النار منذ 70 خریفا، ایک پتھر جو آج سے 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا، فہو یہبی فی النار الان، وہ جہنم میں گرتا رہا الان حتی انتہا الی قعر، اب جا کر کے وہ جہنم کی گہرائی میں پہنچا ہے. تو نیچے جب آپ کوئی چیز اوپر سے پھینکتے ہیں، نیچے جب وہ چیز لگتی ہے تو آواز ہوتی ہے. تو 70 سال وہ مسلسل گرتا رہا، اس کے بعد وہ جہنم کی گہرائی میں پہنچا. اس سے معلوم ہوا کہ جہنم کس قدر وسیع ہے. اور جہنم کی وسعت کا اندازہ اس سے کریں. پچھلے ہفتے ایک ساتھی آئے تھے جنہوں نے سوال کیا تھا کہ جب زمین و آسمان کو بدل دیا جائے گا تو لوگ کہاں ہوں گے پھر. پچھلے ہفتے ایک نئے ساتھی تھے، انہوں نے سوال کیا. یہ سوال لوگ کرتے رہے ہیں اور آج بھی کرتے ہیں کہ کہاں ہوں گے. اگلی سوال بنتا ہے بھائی زمین جب ختم کر دی جائے گی، یہ زمین رہے گی نہیں، یہ آسمان رہے گا تو لوگ رہیں گے کہاں؟ تو حدیث میں بھی سبحان اللہ یہ سوال موجود ہے. لیکن اس جواب سے پہلے عمومی جواب یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس قرآن اور سنت کے حوالے سے کوئی چیز پتہ چلے تو ایمان کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے تصدیقہ فیما اخبر، جو بھی آئے ہم اسے مان لیں، چاہے وہ ہماری عقل میں ہمارے بھیجے میں آئے یا نہ آئے. دوسرا، اب حدیث کے حوالے سے اس کا 2 جواب ہیں. ایک تو وہ حدیث بہت مشہور ہے جو یہاں پہ حضرت عائشہ کی کہ والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه. تو حضرت عائشہ نے پوچھا فإن الناس يومئذ يا رسول اللہ، جب اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو اپنے ہاتھ میں لے گا تو اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جسر جہنم، جہنم کے برج پہ، پل صراط پہ ہوں گے. اور دوسری حدیث میں ہے کہ جہنم سے پہلے جو ایک گھٹا ٹوپ تاریکی ہوگی
اس تاریکی میں لوگ ہوں گے جہاں کچھ سجھائی نہیں دے گا لوگوں کو. پلسرات سے پہلے تاریکی چھائے گی اور پھر ایمان کی روشنی کے حساب سے لوگ پلسرات کی طرف بڑھیں گے. جس کے پاس جس قدر ایمان ہوگا اسی قدر اس کے پاس روشنی ہوگی، تو لوگ وہاں ہوں گے. تو اس سے جہنم کے اوپر جو پل ہے جسے ہم پلسرات کہتے ہیں وہ اس قدر باریک ہے، اس کے باوجود اس قدر وسیع ہے کہ سارے لوگ وہاں پہ جمع ہوں گے. جب آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ تبدیل کرے گا، اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جہنم کس قدر وسیع ہے. اس کے علاوہ جہنم چاروں طرف سے کیا ہوگی؟ بند ہوگی. جیسا کہ اللہ نے احاط بہم سرادقها وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، کافروں کو چاروں طرف سے گھیرے ہوگی. اور جہنم کے داروغہ بھی جیسا کہ ہم بولتے ہیں خزنتها علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جو داروغہ ہوں گے ان کے یہاں رتی برابر نرمی نہیں ہوگی، رحمت نہیں ہوگی. غلاظ سخت ہوں گے جسمانی اعتبار سے، شداد لوگوں کے ساتھ تعامل میں بھی انتہائی سخت ہوں گے، کوئی نرمی برتیں گے. لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے. جہنم کا ایندھن کیا ہوں گے؟ اس میں جلیں گے کہ اللہ نے فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، لوگ ہوں گے اور پتھر. آپ کو پتہ ہے آج کے زمانے میں پتھر جلائے جاتے ہیں، ایندھن کے لیے استعمال ہوتے ہیں. آج ہم میں سے ہر شخص واقف ہے، شاید ماضی قریب میں کہا جاتا ہے، لوگوں کو دقت ہوتی سمجھنے میں. اعدت للکافرین. جہنم کی جو آگ ہے وہ آگ دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہوگی. اس آگ کے مقابلے میں 69 گنا اور زیادہ شدید ہوگی. سبحان اللہ. آج کی آگ ہی ہم برداشت نہیں کر پاتے. آپ چلے جائیں پاور پلانٹ وغیرہ میں، آپ دیکھیں آگ، آپ دیکھ نہیں سکتے اسے. یہ دنیا کی آگ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نارکم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جہنم، یہ 70واں حصہ ہے دنیا کی. یہ تمام آگ ملا دی جائے تو وہ کیا ہے؟ 70واں حصہ ہے. قالوا والله ان كانت لكافيه یا رسول اللہ. صحابہ نے کہا کہ یار یہی آگ کافی تھی ہمارے لیے. تو آپ نے فرمایا فانها فضلت عليها ب69 جزءا كلها مثل حرها، کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ شدید ہوگی. 69 گنا زیادہ شدید ہوگی، اور ہر گنا، ہر حصہ جو ہے نا دنیا کی آگ کی طرح ہوگی. سبحان اللہ. اور اس کے جو شرارے ہوں گے، جب آگ آپ جلاتے ہیں، زیادہ آگ بھڑکتی ہے، اس کے شرارے اوپر کو جاتے ہیں. اللہ نے جہنم کے شرارے کا ذکر کرتے ہوئے انہا ترمی بشرر کالقصر کانہ جمال، بڑے بڑے جو محلات ہوتے ہیں اس کی طرح سے انگارے جو ہے نا آگ کے وہ اٹھ رہے ہوں گے. کانہا جمالۃ صفر، جیسا کہ کیا ہے وہ زرد جو ہے نا سیاہ مایا اونٹ ہو. شدت حرہا، اللہ نے اسے حامیہ کہا، تصلا نارا حامیہ. تلظا کہا، بھڑکتی ہوئی آگ. نزاعۃ للشوا کہا، موقدہ کہا. تحرق الجسد التی تطلع علی الافئدہ، دنیا کی آگ سے اگر کوئی مرتا ہے جل کر کے تو اس کے اندر کا حصہ جلا نہیں ہوتا، صرف جسم جلتے ہیں اور انسان کیا ہو جاتا ہے؟ مر جاتا ہے. لیکن جہنم کی جو آگ ہوگی وہ دل تک پہنچے گی. التی تطلع علی الافئدہ، جو جگر تک اور دل تک پہنچے گی. اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیر، وہ جہنم کی جو آگ ہوگی وہ آواز بہت ہی خوفناک ہوگی. وہ جو ہے اس سے خوفناک آواز نکلے گی، بفرے گی جہنم، جیسا کہ اللہ نے اس آیت کے اندر کہا. اور جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو وہ انتہائی کریہ جانوروں جیسی آواز نکالیں گے. اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا وہی تفور. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما فيها الى اخره. اس سے یہ معلوم ہوا کہ جہنم کی آگ انتہائی شدید ہوگی. جہنم کے جو شعلے ہوں گے وہ جو آج گرمیوں میں آپ دیکھتے ہیں لو، دیکھتے ہیں لو، سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ جب تیز آواز ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گے آگ جیسی کوئی چیز چمک رہی ہوتی، وہ گرمی ہوتی ہے حقیقت میں. تو جہنم کی جو ہوا ہوگی وہ لو والی ہوا ہوگی. وظلها یحموم، اس کا جو سایہ ہوگا وہ کالے دھوئیں جیسا ہوگا. وماؤها حمیم، اور اس کا جو پانی ہوگا حمیم ہوگا، انتہائی کھولتا ہوا. حمص ہے اتنا گرم کہ جس کو برداشت نہ کیا جا سکے. واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار الى اخره.
جس طریقے سے جنت کے درجات ہوں گے اسی طریقے سے جہنم کے درکات ہوں گے. درجے اور درکہ میں فرق ہے عربی زبان. جب آپ نیچے سے کسی چیز اوپر کی طرف جائیں تو وہ درجہ ہے, پہلا فلور, سیکنڈ جو ہے دوسرا فلور, تیسرا فلور, چوتھا فلور. اور اوپر سے جب نیچے کی طرف گہرائی میں جائیں تو اس کو عربی میں درکہ کہتے ہیں, اوپر کا حصہ, اس کے نیچے درک, اس کے نیچے درک. اس طریقے سے جہنم کے اندر کیا ہوں گے, بہت سے درکات ہوں گے. ان میں سب سے جو نچلے طبقے میں ہوں گے, درکات سے طبقہ, سب سے نچلے طبقے ہوں گے جنہیں سب سے زیادہ شدید عذاب ہوگا وہ منافقین ہوں گے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اور سب سے جس کو ہلکا عذاب ہوگا وہ کون ہوگا؟ ہاں, جسے سب سے ہلکا, جو سب سے ہلکا طبقہ ہوگا جس میں کم عذاب والے ڈالے جائیں گے, آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس سے کہ اس کا دماغ کیا ہے, کھولے گا. اس بیچ میں بقیہ لوگ ہوں گے, اس بیچ میں بقیہ سب سے اوپر جو ہوں گے جہنم میں وہ لوگ ہوں گے جو آگ کے جوتے اور آگ کا تسمہ ہوگا ان کا, جس سے ان کا دماغ کھولے گا. اور جو سب سے نیچے ہوں گے وہ منافقین ہوں گے, کیونکہ منافقین کا جرم دوسرا ہے, کفر و شرک بھی ہے اور ساتھ ہی نفاق ہے. ہر دو اعتبار سے انہوں نے مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان پہنچایا ہے. یہ جو ہے یہ ابو طالب کے ساتھ خاص ہے یا باقی کس لیے؟ یہ ابو طالب کے لیے خاص تو نہیں ہے, البتہ ابو طالب اس اعتبار سے خاص ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش صرف واحد وہ جہنمی ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش, یعنی جہنمی سے مراد کافر اصلی, جن کے حق میں نبی کی سفارش قبول کی جائے گی اور انہیں وہاں سے نکال کر کے ادنا درجے میں ڈالا جائے. اس سے معلوم ہوا کہ جہنم میں جو فاسق اور فاجر موحد ڈالے جائیں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے, فسق و فجور کی وجہ سے, ان کو کم سے کم یہ عذاب ہوگا, ان کو کم سے کم کیا ہوگا, یہ عذاب ہوگا. کیونکہ جہنم میں جو طبقات ہیں, اعلیٰ درجے کا جو جس میں عذاب ہوگا سب سے شدید, اعلیٰ سب سے شدید اور سب سے کم, تو سب سے کم جسے عذاب ہوگا وہ یہ ہوگا. لہذا زیادہ سے زیادہ اس کم عذاب والے میں کون ہوں گے, وہ موحد جو اپنے گناہوں کی وجہ سے, اپنے فسق و فجور کی وجہ سے جہنم میں کچھ مدت کے لیے ڈالے جائیں گے, انہیں یہ عذاب ہوگا علیہ باللہ. جس طریقے سے جنت کے دروازے ہیں اسی طریقے سے جہنم کے بھی دروازے ہیں. البتہ جنت کے دروازوں کا نام ہے, جہنم کے دروازوں کے الگ الگ نام کا ذکر کسی بھی صحیح نص کے اندر نہیں ہے, لیکن دروازوں کا ذکر ہے. جیسے وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ, اس کے 7 دروازے ہیں. لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا إِلَىٰ آخِرِهِ. جنتی جنت میں جائیں گے, نعمت میں ہوں گے, مختلف نعمتوں میں. ایسے ہی جہنم میں جائیں گے تو جب وہ کھانے پینے کے لیے پکاریں گے تو انہیں کھانا بھی دیا جائے گا اور پینا بھی دیا جائے گا, لیکن کھانا اور پینا کیا ہوگا, مزید ان کے عذاب اور ان کی تکلیف میں اضافہ کرے گا. جیسے اللہ نے کہا الزقوم انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم, انہیں زقوم دیا جائے گا جس کے کھانے کے بعد ان کی کیفیت کیا ہوگی اللہ نے خود ہی بیان کیا. طعام الاسیم, یہ گناہگاروں کا کھانا ہوگا, جہنمیوں کا. کالمہل یغلی فی البطون, یہ گرم تیل جب ہوتے ہیں ابلتے ہوئے تیل کی طرح یا پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوں گے. یغلی فی البطون, جو ان کے پیٹ میں کیا ہوں گے, کھولیں گے. کغلی الحمیم, جیسے گرم پانی کھولتا ہے علیہ باللہ. اور غسلین, دوسرا کھانا کیا ہوگا, فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین, ابھی آپ نے پڑھا. تیسرا الزریع, جو سورہ غاشیہ میں ہے, لیس لہم طعام الا من زریع. زریع یہ ایک کانٹے دار پھل ہوتا ہے جس کے اندر کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں جو کسی طرح حلق سے نیچے نہیں اتارا جا سکتا. لا یسمن, اس کو کھانے کے بعد نہ کسی کا جسم بڑھے گا اور نہ اس کی جو ہے بھوک مٹے گی. ایسے اللہ نے فرمایا شراب اہل النار کے ذکر میں کہا حمیم وسقوا ماء حمیما, انہیں کھولتا ہوا گرم پانی پلایا جائے جس سے اس کی آنتیں جو ہے نا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر باہر آ جائے گی. فشاربون علیہ من الحیم فشاربون شرب الحیم. ایسے ہی غساق, هذا فلیذوقوا حمیم وغساق, غساق بھی بہت ہی گرم پانی کو
کہتے ہیں، اور بعض نے اس کا ایک معنی جو ہے نا بارد بھی کیا ہے، اتنا برفیلا ہوگا کہ جس سے کیا ہوگا، اس کے اعضاء کٹ کٹ کر باہر آ جائیں گے. ایسے ہی سدید من وراء جہنم ویسقا من ماء سدید پلایا جائے گا. ماء کالمہل. اور لباس کے بارے میں دو ذکر ہے. ایک تو لباس ہوگا آگ کا، دوسرا لباس ہوگا، آپ نے تارکول دیکھا ہے جسے سڑک بنایا جاتا کالا، اس کو اپنے اپنے علاقے میں، ہمارے یہاں القطرہ بھی بولتے ہیں، شاید بہار کے کچھ علاقے میں القطرہ بولتے ہیں، تو ڈامر بھی بولتے ہیں جی. تو یہ جو تارکول، ڈامر یا القطرہ، یہ اس کا لباس پہنایا جائے گا. اب دلیل دیکھیں. ایک تو یہ ہے فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، اللہ تعالیٰ آگ کو مجسم شکل میں لباس کی طرف اسے پہنا دے گا. اور دوسرا جو ہے نا، جیسا کہ آپ نے سنا، وہ تارکول کا سرابیلہم من قطران، ان کے کپڑے کیا ہوں گے جہنمیوں کے؟ قطران کس کے ہوں گے؟ پگھلے، یہ القطرے کے ہوں گے. القطرہ کو آپ نے دیکھا ہوگا، اس کی کئی خصوصیت ہے. ایک تو یہ کہ اس سے چمڑے جل جاتے ہیں، اس لیے پرانے زمانے میں عرب کے اونٹوں یا جانوروں کو خارش ہوتی تھی نا، اس پہ القطرہ ڈال دیتے تھے تو وہ کیا ہو جاتا تھا، وہ جل جاتا تھا. گویا کہ اس کے اندر جلانے کی صلاحیت ہے. آج بھی اگر آپ چمڑے پہ رکھ کے چھوڑ دیں تو آپ کا چمڑا کیا ہے، خراب ہو جائے گا، سیاہ ہو جائے گا. دوسری کہ بہت تیز آگ لگتی ہے اس میں، اگر جیسے آپ آگ لگائیں گے، آگ جو ہے نا اس کے اندر کیا ہوگی، بھڑک جائے گی. اور اس کے علاوہ رنگ جو ہے نا وہ سیاہ ہوتا ہے، یہ تو آپ سب جانتے ہیں. اور بدبودار ہوتا مادہ ہوتا ہے. آپ پیٹرول یا اور دیگر کراسن تیل وغیرہ کی جو بو آتی ہے وہ آپ کو بسا اوقات اچھی بھی لگتی ہے یا قابل برداشت ہوتی ہے، لیکن جو تارکول کی جو بو ہے نا وہ انتہائی کیا ہوتی، تکلیف دہ ہوتی. اس کا لباس اسے پہنایا جائے گا جس سے وہ تمام تکلیف جو ہے نا جہنمیوں کو ہوگی. اس کے علاوہ جہنم سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اگر ایک لفظوں میں کہا جائے تو اللہ کی توحید، ایک اللہ واحد کی عبادت. حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. توحید یہ مغفرت کا باعث ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک ومن لقینی بقراب الارض خطیئا. یہ حدیث دیکھیں کہ اگر کل روز قیامت ایک آدمی روئے زمین کے برابر بھی اگر گناہ لے کر آ جائے، لیکن اگر اس میں شرک نہیں ہوگا تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے بقدر اسے مغفرت لے کر آئیں گے، یعنی مغفرت عطا کریں گے. اور توحید یہ جنت میں جانے کا کی ہے، مفتاح ہے، چابی ہے. اس کے بغیر توحید کی چابی کے کوئی جنت کے دروازے میں داخل نہیں ہو سکتا. من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ ومن لقیہ یشرک بہ دخل النار. اور توحید یہ امن و امان کا بھی باعث ہے، جیسا کہ اللہ نے ایک سے زیادہ آیتوں میں کہا ہے. ایسے ہی دوسری چیز کیا ہے، یا تیسری چیز کیا ہے؟ اتباع رسول ہے. والذین آمنوا باللہ ورسولہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما. اور اتباع رسول یا اطاعت رسول کے نتیجے میں اللہ نے کئی وعدے کیے ہیں. ہمیشہ ہمیں جنت کا وعدہ، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت کا وعدہ، گناہوں کی مغفرت کا وعدہ ہے. اس کے علاوہ اور بھی اسباب ہیں جسے جہنم سے بچا جا سکتا ہے. اور جہنم میں لے جانے والے اسباب کیا ہیں؟ کفر و شرک، کئی ایک آیت، نفاق، سود خوری. الذین یأکلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا الى اخره. آگے کہا گیا فاولئک اصحاب النار هم فيها خالدون. جو جان بوجھ کر سود کھاتے ہیں ان کا گناہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ میں جہنم میں رہیں گے اگر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ عدل کا معاملہ کرے. دوسرا، یتیموں کا ناحق مال کھانا. ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. ایسے ہی ایک سبب کیا ہے؟ لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھانا، ناجائز طریقے سے کھانا. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا وکان ذلک علی اللہ یسیرا. اور کسی مسلمان
کا مرڈر کرنا جان بوجھ کر، ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، ایسے ہی میدان کارزار سے بھاگنا، مسلمانوں کا مقابلہ ہو رہا ہو کافروں سے اور سامنے سے راہ فرار اختیار کرنا، یہ بھی ایک سبب ہے، جیسا کہ اللہ نے اس کے ذکر کے بعد فرمایا فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ ایسے ہی کافروں کی طرف میلان ہو، ایمان اور اہل ایمان کی طرف نہیں بلکہ کافروں کی طرف آپ کا میلان ہو، یہ بھی ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، آپ ظالموں یعنی کافروں کی طرف مائل مت ہو، اس کی طرف میلان رکھیں ورنہ جہنم کی آگ آپ کو چھوئے گی۔ ایسے ہی اللہ نے جو فرائض و واجبات عائد کیے ہیں انہیں ادا نہ کرنا، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین۔ پہلے دو میں فرائض ہیں اور اس کے بعد والوں میں محرمات کا ارتکاب، وکننا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اور آپ کی دنیا کے تمام مسلمانوں کی جہنم سے حفاظت فرمائے۔ وجزاکم اللہ خیر، صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ۔